یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، یہ کیونکہ نیچرل طریقے سے سیاست میں پیدا نہیں ہوا، یہ سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی جیسے آج اچھل اچھل کے محترمہ بشرا صاحبہ کا بڑے گھٹیا طریقے سے نام لے رہا تھا، بار بار ریفر کر رہا تھا ویڈیوز کا، تو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ آپ کی اور تربیت میں ہماری میں فرق ہے۔ آپ نے تو پنجاب اسمبلی میں جہاں عورتیں، آپ کے گھر کی عورتیں بھی، نون لیگ کی بھی عورتیں موجود تھیں، ہماری عورتیں بھی موجود تھیں، وہاں آپ نے ایک چیز کھڑی کی تھی، تو مجھے پتا چلا کہ آپ کو گھر میں سالن بھی مانگنا پڑے تو آپ کو وہی کھڑا کرنا پڑتا ہے، اشارہ۔ تو آپ کے گھر کی تو یہ روایت ہے ایسے اشارے کھڑے کر کے ایک دوسرے سے، اپنے گھر کی خواتین سے، اپنے لوگوں سے بات کرنے کی، تو آپ وہی کام باہر کرتے ہیں، تو میں آپ کے لیول پہ نہیں آؤں گا اس ایک چیز میں۔ باقی یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھا، اس کو میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو لیڈر ہیں مریم صفدر صاحبہ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں ایک عورت ہونے کے ناطے، اسی لیے جو آج میں باتیں بتانے لگا ہوں اس میں مریم صاحبہ کے جو فون کے اندر ڈیٹا تھا اس میں کیا تھا، کیونکہ ہم ان کا احترام کرتے اس کو میں سائڈ پہ رکھتا ہوں۔ باقی آپ کو آڈیو ویڈیو کا بڑا شوق ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی آپ کے لیڈران نیب میں پکڑے گئے تھے، ان کے فونوں کا ڈیٹا اگر پاکستان میں سامنے رکھ دیا جائے تو ان کے اندر کون کون سی کمزوریاں ہیں، وہ کن کن کمزوریوں کی دوائیاں کھاتے ہیں، اور وہ کیا معاملات ہیں، وہ آپ سب کے سامنے آ جائیں گے۔ ان کی فنکاریاں کس کس چیز میں اہم ہیں، وہ کس طریقے سے ایک نہیں دو دو چیزوں میں ماہر ہیں، وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آ جائیں گی۔ تو اس لیے کیونکہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں، میں نے مریم باجی کو اور ان کے فون کے ڈیٹا کو سائڈ پہ رکھ دیا، باقی سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کے شہباز شریف صاحب کا فون ہی اگر سامنے رکھ دیں آپ کے، اور اس کا ڈیٹا رکھ دیں، تو آپ کے کانوں سے نہیں کہیں اور سے بھی دھواں نکلے گا۔ یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، عطا تارڑ، اس طرح کے لوگ اسی شکل کے ساتھ شیخوپورہ لاہور کی بسوں کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کھا کے سانڈے کا تیل اور جنتریاں بیچتے ہیں۔ اس طرح کا چول آدمی لوگوں کی گھروں کی، عورتوں کے گھروں کی باتیں کرتا ہے۔ اس کو لگام دیں، اس کو کھولنے والے، اس کا پٹا جنہوں نے کھولا ہے اس کو بتائیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں۔ آپ کے دادا مرحوم فوت ہو چکے ہیں، اس لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا زیادہ، وہ بزرگ بھی تھے اور فوت بھی ہو چکے ہیں۔ جو کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں اس ملک میں، جس طریقے سے ججز کو انہوں نے خریدا اور بیچا تھا، جو اس طریقے سے، میں پھر پنجابی کا لفظ کہوں گا، غصہ کر لیا جاتا، ہماری زبان پہ تو بڑا ہی تپ ہے لوگوں کو، اس لیے غصہ کر جاتے ہیں جدوں میں اپنی زبان بولتا ہوں۔ جو بروکری انہوں نے، انگریزی والا قبول ہے، انگریزی میں جو کہو قبول ہے، پنجابی میں نہ کہو یہ قبول نہیں ہے۔ جو بروکر وہ بنے تھے، جو بروکری انہوں نے کی تھی، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو جیسی آپ کی تربیت ہے، آپ نے ویسی باتیں کرنی ہے لوگوں کی عورتوں کے بارے میں۔ لیکن میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میں مریم باجی کے بارے میں جو زبان گھٹیا آپ استعمال کرتے ہیں وہ اس طرف سے نہیں ہوگی، اور میں پاکستان تحریک انصاف کی پڑھی لکھی قیادت اور لوگوں سے یہ معذرت چاہتا ہوں کہ جب آپ کو اعتراض ہوتا ہے میری ایسی بات کرنے پہ، تو مسئلہ یہ ہے کہ جو جا منہ ہے ہو جی چپیڑ ماریں گے نا۔ یہ خصلت گٹر کے اندر آپ ٹوتھ برش تو نہیں ڈالیں گے، گٹر کے اندر وڈی ڈانگ پھیری دی ہے تاکہ گٹر صاف ہو۔ گٹر کے اندر ٹوتھ برش سے صاف نہیں ہوتا گٹر، یہ گٹر ہے، ان کو صاف کرنے کے لیے وڈی ڈانگ دینی پہنتی ہے گٹر دے وچ۔ اس لیے آپ کو میں نے یہ بتانا ہے آج کہ دوسری کاوش ان کی یہ تھی، پہلی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، دوسری کاوش آپ کے سامنے اب میں رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو تیسری بات جو میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں، دو باتیں میں نے کر دی، تیسری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تیسری بات انہوں نے کی فرا گوگی صاحبہ کے بارے میں، اور کچھ کیونکہ ملا نہیں ہمیں، تو ہم نے تو والیوم کے والیوم جمع کروائے ہوئے ان کی کرپشن کے، ڈاکومنٹس ہیں، اکاؤنٹس ہیں، مقصود چپڑاسی ہیں، ان کے اکاؤنٹوں سے نکلے ہوئے پیسے ہیں، شہباز شریف صاحب کی 3 4 بیگمات، گرل فرینڈز، ان کے لیے خریدے ہوئے تحفے ہیں۔ ہوں جہاں چاریاں بھابیاں نے، وزیر اعظم صاحب جہے نے کرپٹ اعظم، انہیں کٹڑ نہ لگ پینا، واقعی ہے نے کوئی 1 2 اور سہیلیاں بھی، ان کے لیے خریدے ہوئے تحفوں کی ڈیٹیلز ہیں۔ ہم تو سب کچھ دے چکے ہیں، یہ بار بار ایک ہی گردان گنتے ہیں فرا بی بی۔ اچھا الزام کیا ہے؟ پنجاب کے اندر ڈی سی، اے سی، کمشنر لگوا کر پیسہ کمایا۔ اچھا 1 منٹ کے لیے اس الزام پہ آ جاتے ہیں، تو مجھے ایک بات بتائیے، آپ سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں،
ذرا پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں ڈی سی لاہور کون تھا، پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں ڈی سی ڈی جی خان کون تھا، پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں، چلے میں ایک اور کیس سٹڈی بتاتا ہوں، ڈی سی ملتان کون تھا، بڑا شہر ہے. آج ڈی سی ملتان انہوں دے گھر دا پراؤنا ہے، پوچھو انہوں کون ہے وہ، آج پوچھیں وہی ڈی سی ملتان کہاں پہ لگا ہوا ہے، آج پوچھیں آج ڈی سی لاہور کہاں لگا ہوا ہے، ڈی سی فیصل آباد کہاں لگا ہوا ہے جو ہمارے زمانے میں تھا. تو اگر ہم نے پیسے لے کے ڈی سی لگائے تھے تو انہوں نے کیا لے کے ڈی سی لگائے ہوئے ہیں وہ؟ اگر ہم نے ان ڈی سیوں سے پیسے لے کے ڈی سی لگائے تھے تو انہوں نے کی لیا یا کی دیتا ہے؟ سب بکواس کرنے سے پہلے دماغ استعمال کیا کریں. یہ نہیں کہ آپ کا کسی نے پٹا کھول دیا تو آپ نے منہ کھول لینا ہے. آپ کا پٹا کھل گیا پر منہ تو بند رکھیں. آپ کے پٹے کی لیش کس کے ہاتھ میں ہی ہمیں پتا ہے. اور یہ وقت جو ہے نا، جیسے سورج اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے جاتا ہے، یہ وقت بدل جاتا ہے، وقت بڑی جلدی بدل جانا ہے. جتنا تواڈے پلے نا انیاں چانگرا مارو، کیونکہ بعد میں تواڈیاں سکیاں چانگرا نکلنیاں نے. میں دس رہا تمہوں جدی تواڈے پھپڑیاں جان ہے انیاں چانگرا مارو. سو میں واپس آتا ہوں، اگر ڈی سی ہم نے پیسے لے کے لگائے تھے تو آج وہ ڈی سی کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں. تو اگر وہی ڈی سی سب لگے ہوئے ہیں تو پھر پروپیگنڈا کس چیز کا ہے؟ تواڈے پھپھی دے پتر نے تسی اس لیے لائے نے تے اسی انہاں کولوں پیسے لے کے لائے نے. سو اگر سارے افسران، آج کا سیکٹری خارجہ کون ہے بتا دیں. اچھا توشہ خانے پہ بڑا رولا ڈالتے ہیں. توشہ خانہ کس کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ سیکٹری کیبنٹ کے. تو آج کا سیکٹری کیبنٹ کون ہے؟ اگر عمران خان نے غلط کیا تو سیکٹری کی انوالومنٹ کے بغیر تو نہیں کیا ہوگا. تو آج آپ کا سیکٹری کیبنٹ کون ہے؟ وہی سیکٹری کیبنٹ ہے، کیونکہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا اس لیے وہ آج بھی بیٹھا ہوا ہے. غلط کیا ہوتا تو آپ اس کو جیل میں ڈالتے. اگر اس نے غلط نہیں کیا تو پھر عمران خان نے کیسے غلط کر لیا؟ کہتا ہے توشہ خانہ وزیر اعظم کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے. اور جڑے بجلی گھراں دے وچوں پیسے تسی کھادے سن ساریاں نے، وہ آپ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں تھے. 5 ارب ڈالر جو ہیں وہ آپ لوگ 20 ارب ڈالر میں سے کھا گئے تھے، جس کی وجہ سے آج مہنگی بجلی بن رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے منہ سے مان رہے ہیں، اتنے بے شرم ہیں آپ کہ بجلی اتنی مہنگی بن رہی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم بجلی بند رکھتے ہیں. نہ آپ سے بجلی دی جا رہی ہے، نہ آپ سے گیس دی جا رہی ہے، نہ آپ سے گورننس ہو رہی ہے، نہ آپ سے ڈالر رک رہا ہے، نہ آپ کل کہتے تھے آئی ایم ایف جو ہے ان کا عمران خان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. عمران خان اور وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں. عمران خان اور آئی ایم ایف ملا ہوا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف عمران خان کی بات نہیں مانتا، وہ ان پہ یقین نہیں کرتا، ہم پہ یقین کرتا ہے. اگر آپ لوگوں پہ یقین کرتا ہوتا تو آپ کے پلے کچھ ڈل بھی جاتا. ایک طرف وہ عمران خان کے ساتھ ملا ہوا تھا، آج وہ آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے. ایک طرف آئی ایم ایف کے پاس جانا بہت بڑی سازش تھی، آپ کو پیسے مل جائیں تو بہت بڑی کامیابی ہے.